السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کے سابق رہنما فیصل واڈا نے آخر کار سپریم کورٹ کے سامنے اعتراف کر لیا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولتے رہے۔ وہ ساڑھے چار سال کے بعد سپریم کورٹ نے ان سے سچ اگلوایا ہے کہ انہوں نے بیان حلفی جو ہے وہ غلط جمع کرایا تھا۔ خود اعتراف کیا ہے سپریم کورٹ میں آ کر، کیونکہ سپریم کورٹ نے چیف جسٹس نے طریقے سے ان سے سچ اگلوایا ہے۔ ساڑھے چار سال تو وہ یہی کہتے رہے کہ جی بیان حلفی میں نے درست جمع کرایا ہے۔ الیکشن کمیشن نے نااہلی کی، ان کی تاحیات نااہلی، تو اس کے آرٹیکل 63(1) کے تحت اور آرٹیکل 62(1) جو ہے اس کے تحت، لیکن سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے چیلنج کر دیا کہ جی الیکشن کمیشن نے یہ غلط مجھے نااہل کیا ہے۔ قومی اسمبلی سے وہ پہلے ہی استعفیٰ دے چکے تھے اور سینٹ سے بھی اب استعفیٰ ان کا ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی تھی اور فیصل واڈا کو کہا گیا تھا، حکم دیا گیا تھا کہ وہ خود عدالت میں پیش ہوں اور بیان حلفی بھی اپنا سرٹیفکیٹ جو ہے شہریت چھوڑنے کا وہ بھی ساتھ لائیں۔ آج صبح یہ سماعت ہوئی ہے دوبارہ چیف جسٹس کی سربراہی میں، تو فیصل واڈا خود بھی پیش ہوئے اور ان کے جو وکیل ہیں وسیم سجاد، سینئر وکیل ہیں، تو وہ بھی پیش ہوئے۔ تو وسیم سجاد کا موقف تھا کہ جی الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے تاحیات نااہل کرنے کا، لیکن عدالت نے کہا، سپریم کورٹ نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس تو اختیار ہے تاحیات نااہل کرنے کا، ڈکلیریشن دینے کا۔ تو اس کے بعد جو فیصل واڈا ہیں ان سے یہ پوچھا گیا، ان کو کہا گیا، چیف جسٹس نے وارننگ دی، ایک کل ہی وارننگ دے دی تھی۔ کل چیف جسٹس نے اپنی رائے دی تھی، پھر کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھی ججز جو ہیں میری اس رائے سے ایگری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یا اختلاف رکھ رہے ہیں، لیکن ان کو بہرحال ٹائم دے دیا گیا۔ باقی ججز نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا اور چیف جسٹس نے کہا، وارننگ یہ دی کہ جی فیصل واڈا اگر سچ بولیں گے، شرط رکھی چیف جسٹس نے، امرتا بندیال نے، کہ اگر فیصل واڈا سچ بولیں گے عدالت میں آ کے کہ انہوں نے ان سے غلطی ہوئی ہے یا انہوں نے غلط بیان حلفی جمع کرایا یا انہوں نے غلط بیانی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، اگر یہ اعتراف کرتے ہیں آ کے، تو پھر ہم ان کی تاحیات نااہلی پر نظر ثانی کر سکتے ہیں اور وقتی ایک مدت کے لیے یعنی 5 سال کے لیے ان کی نااہلی ہوگی، یعنی موجودہ ایک ٹرم کے لیے، تو تاحیات نااہلی اس کی ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر جھوٹ بولتے رہیں گے ہمارے سامنے بھی، عدالت سپریم کورٹ کے سامنے بھی، تو پھر نہیں بخشے جائیں گے۔ پھر یہ تاحیات نااہلی کا ہم نے پھر جائزہ لینا ہے، اس کا پھر کیس ہم نے سننا ہے، کیونکہ چیف جسٹس پہلی سماعت میں یہ کہہ چکے تھے۔ فیصل واڈا کا جب کیس پہنچا تھا سپریم کورٹ میں، اس میں پہلی سماعت میں چیف جسٹس نے کہا تھا کہ آرٹیکل 62 کے تحت جو نااہلی ہے، تاحیات نااہلی، اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے، اور تاحیات نااہلی پر ریزرویشن تھے چیف جسٹس کو بھی، ایون پارلیمنٹرینز کو بھی، کہ اگر بیان حلفی کسی نے غلطی سے فرض کریں ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے فیصل واڈا سے غلطی ہوئی ہو سکتا ہے فیصل واڈا نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہو، بیان حلفی غلط جمع کرایا ہو، جھوٹا بیان حلفی جمع کرایا ہو، جان بوجھ کر کیا ہو، مجھے نہیں علم، وہ تو خدا جانتا ہے اور فیصل واڈا جانتے ہیں۔ لیکن فیصل واڈا نے آج سپریم کورٹ میں اعتراف کر لیا کہ جی ایک تو معافی بھی مانگ لی اور اعتراف بھی کر لیا کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں نے غلط بیانی کی ہے، لیکن غلطی ہوئی ہے، یہ فیصل واڈا کہتے ہیں۔ جو آج سماعت ہوئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ مجھے اس پہ یہ بھی بات میں نوٹ کر رہا تھا، سوچ رہا تھا، میں نے کہا فیصل واڈا جب تک پی ٹی آئی میں تھے تو تب تک تو دبا کے جھوٹ بولتے رہے اور الیکشن کمیشن میں بھی جھوٹ بولتے رہے، ویسے سزا ہونی چاہیے جھوٹ کی، لیکن
سچ بولنا یہ اچھی بات ہوتی ہے، چیف جسٹس نے ان سے سچ اگلوایا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو جو تاحیات نااہلی ہے وہ کالعدم قرار دے دی ہے آج سپریم کورٹ نے ان کی، کہ تاحیات نااہل کسی کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن تاحیات پہلے سپریم کورٹ بھی عدالتیں کرتی رہی ہے۔ نواز شریف کو نااہل کیا گیا، اور 5 سال کے لیے یوسف رضا گیلانی کو نااہل کیا گیا، نیال ہاشمی ہے یا طلال چودھری ہے، ان کے خلاف یہ فیصلے آ چکے ہوئے ہیں، لیکن یہ کیونکہ پی ٹی آئی کے سابق لیڈر ہیں، اب لوگ بہت سارے تو یہ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق رہا ہے، لیکن اس وجہ سے شاید عدالتوں نے رعایت برتی ہے ان کے ساتھ، لیکن اب وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہو گئے ہیں، اب وہ عمران خان کے خلاف ہو گئے ہیں، عمران خان پر الزامات لگا رہے ہیں، پی ٹی آئی پر الزامات لگا رہے ہیں، ایک سمجھے کہ جیسا کہ وعدہ معاف گواہ ہوتا ہے ایسا بن چکے ہیں فیصل واڈا۔ تو اب تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کا لیبل نہیں ہے ان پر، لیکن جب پی ٹی آئی میں تھے تب تک وہ جھوٹ بولتے رہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی بھی کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں جھوٹ بولنے کی تربیت دی جاتی ہے، پی ٹی آئی والے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یہ درست بات ہے۔ یہ فیصل واڈا کے جیسے ہی پی ٹی آئی انہوں نے چھوڑی ہے تو انہوں نے سچ بولنا شروع کر دیا۔ یہ کمال ہے میرے لیے کہ پی ٹی آئی میں تھے تو 4.5 سال تک جھوٹ بولتے رہے، اب پی ٹی آئی چھوڑتے ہی انہوں نے سچ بولنا شروع کر دیا ہے، پریس کانفرنس بھی کر ڈالی کہ جی عمران خان کا مارچ جو ہے خونی مارچ ہوگا۔ یہ سب سے پہلے فیصل واڈا نے پریس کانفرنس کی تھی، اور وہ خونی مارچ کے علامات نظر آئیں، حملہ ہوا، کس نے کیا وہ الگ ایشو ہے، لیکن ہوا تو صحیح، تو لوگ زخمی ہوئے۔ تو اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں پھر انہوں نے ایک اور سچ بول دیا ہے کہ جی میں نے جھوٹ بولا تھا۔ یہ آج جو سماعت ہوئی ہے اس کا میں حال احوال آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ تحریک انصاف کے سابق رہنما اور سینیٹر فیصل واڈا نے امریکی شہریت سے متعلق جھوٹا بیان حلفی جمع کرانے پر سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے، سینٹ کی نشست سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ غلطی تسلیم کرنے پر عدالت نے فیصل واڈا کی تاحیات نااہلی ختم کر دی، صرف موجودہ اسمبلی کی یعنی موجودہ پارلیمنٹ کی مدت تک وہ نااہل ہوں گے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں یہ سماعت ہوئی ہے فیصل واڈا کے بیان حلفی سے متعلق۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے فیصل واڈا سے مکالمہ کیا، کہا کہ آپ کہہ دیں کہ اس وقت کے قانون کے مطابق آپ رکن قومی اسمبلی بننے کے اہل نہیں تھے، یعنی 2018 میں یہ رکن قومی اسمبلی بنے تھے، اس وقت کے قانون کے مطابق آپ رکن قومی اسمبلی بننے کے اہل نہیں تھے۔ 15 جون 2018 کو آپ نے امریکی شہریت ترک کرنے کی درخواست دی، لیکن شہریت ترک نہیں کی تھی۔ یہ چیف جسٹس ریمارکس دے رہے ہیں۔ غلطی تسلیم کرتے ہیں تو آپ موجودہ اسمبلی کی مدت شروع ہونے سے نااہل تصور ہوں گے۔ موجودہ اسمبلی کی جب یہ اسمبلی کی مدت ختم ہوگی تو پھر نااہلی بھی ختم ہوگی۔ اگر سچ بولیں گے تو غلطی تسلیم کریں گے تو یہ پھر موجودہ اسمبلی کی مدت تک نااہل ہوں گے، نہیں تو پھر تاحیات ہم جائزہ لیں گے جو نااہلی آپ کی ہوئی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ شہریت ترک کرنے کا سرٹیفکیٹ کب کا ہے اور اسمبلی رکنیت سے استعفیٰ کب دیا؟ فیصل واڈا نے بتایا کہ دوہری شہریت 25 جون 2018 کو ترک کی، ختم کی، چھوڑ دی، جبکہ قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ 30 مارچ 2021 کو دیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی فیصل واڈا نے 3 سال تک قومی اسمبلی کی رکنیت اپنے پاس رکھی۔ عدالت کا مقصد آپ کو یہاں بلا کر شرمندہ کرنا نہیں ہے، لیکن آپ نے 3 سال تک سب کو گمراہ کیا۔ عدالت کے سامنے پہلے معافی مانگیں اور پھر کہیں کہ استعفیٰ دیتا ہوں، اعلان کریں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اگر عدالت کے سامنے معافی مانگ لیں گے اور اچھی نیت سے استعفیٰ دیں گے تو نااہلی 5 سال کی ہوگی،
استعفیٰ نہ دینے کی صورت میں آپ کے خلاف آرٹیکل 62(1)(f یعنی جس کے تحت تاحیات نااہلی ہوتی ہے، آرٹیکل 63(1)(c جو ہے اس کے تحت عارضی ہوتی ہے کچھ مدت کے لیے یا ایک ٹرم کے لیے، لیکن آرٹیکل 62 جو ہے 62(1)(f جو ہے اس کے تحت تاحیات ہوتی ہے۔ فیصل واڈا نے عدالت میں بیان دیا کہ جی میں عدالت سے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں، جھوٹا بیان حلفی دینے کی نیت نہیں تھی، عدالت جو حکم کرے گی، حکم دے گی وہ مجھے قبول ہوگا۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ جو آپ سے کہا جا رہا ہے وہ عدالت کے سامنے خود کہیں، جس پر فیصل واڈا نے کہا کہ جی میں تسلیم کرتا ہوں کہ اچھی نیت سے خود استعفیٰ دیتا ہوں، آرٹیکل 63(1)(c کے تحت نااہلی تسلیم کرتا ہوں، 63(1)(c والی یعنی عارضی جو موجودہ اسمبلی کی مدت تک نااہلی ہوگی وہ تسلیم کرتا ہوں۔ فیصل واڈا کی غیر مشروط معافی کے بعد سپریم کورٹ نے ان کی معافی تسلیم کرتے ہوئے تاحیات نااہلی کا حکم جو ہے کالعدم قرار دے دیا، اور ان کو موجودہ اسمبلی کی مدت تک کے لیے یعنی اگلے سال تک جب اسمبلی کی مدت ختم ہوگی تب تک فیصل واڈا نااہل ہوں گے۔ تو بہرحال آج یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پی ٹی آئی سے نکلنے کے بعد، پی ٹی آئی میں تھے تو دبا کے جھوٹ بولتے رہے، عدالت کو بھی گمراہ کرتے رہے، سپریم کورٹ کو بھی گمراہ کرتے رہے، الیکشن کمیشن کو بھی گمراہ کرتے رہے، یعنی ان کو جھوٹا قرار دیتے رہے، خود اپنے آپ کو جو جھوٹ بول رہا تھا وہ اپنے آپ کو سچا قرار دے رہے تھے، بالکل عمران خان کی طرح، اپنے سابق لیڈر کی طرح۔ لیکن پی ٹی آئی چھوڑنے کے بعد شکر ہے کہ انہوں نے سچ بول دیا ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ نے اپنے طریقے سے ان کو سچ اگلوانے پر مجبور کیا ہے، اور ان کے بہرحال آرٹیکل 62 جو ہے 1(f اس کے حوالے سے پارلیمنٹیرینز میں بھی ریزرویشن پائے جا رہے ہیں کہ تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے، غلطی سے بھی ہو جاتا ہے، یہ تو فیصل واڈا ہے لیکن کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے، تو تاحیات نہیں ہونی چاہیے سیاستدانوں کی نااہلی۔ اور اس پر ایک ترمیم بھی پیش کی گئی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، پلوہ شاہ خان کی جانب سے سینٹ میں، کہ آرٹیکل 62(1)(f کی جو الفاظ ہیں اس میں تاحیات نااہلی کے حوالے سے یا صادق اور امین کے حوالے سے، ان میں ترمیم کی جائے، اور صادق اور امین جو ہے وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، باقی صادق اور امین جو ہے ان میں سے نکال کے دوسرے الفاظ، متبادل الفاظ دیے گئے ہیں۔ تو یہ پارلیمنٹیرینز بھی یقیناً جو پلوہ شاہ خان ہے وہ پیپلز پارٹی کی ایک ذمہ دار خاتون ہے، سینیٹر ہیں، تو انہوں نے پارٹی کی اجازت کے بغیر یا مشورے کے بغیر تو یہ ترمیم جمع نہیں کرائی ہوگی، تو اس کا مطلب ہے پارٹیوں کے اندر بھی آرٹیکل 62 کے حوالے سے تحفظات پائے جا رہے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔